جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں رابعہ افضل. اس وقت میں موجود ہوں بحریہ ٹاؤن میں اور میرے ساتھ موجود ہیں دی وی این ریلٹرز کے سی ای او محمد عبداللہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ میم. سر آپ یہ بتائیے گا آپ اس فیلڈ میں کب آئے؟ تقریباً 4 سال ہو گیا مجھے پراپرٹی کا کام کرتے ہوئے. اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس فیلڈ میں؟ بہت اچھا. اور یہ ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ ہر چاہے تعلیم آپ کی بہت زیادہ پڑھے لکھے کے لیے بھی ہے اور جن لوگوں کی تعلیم اتنی نہیں ہے اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی سے فری ہونے کے بعد نوجوانوں کے پاس روزگار کا کوئی وسائل نہیں ہے تو یہ پراپرٹی کی فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں ایک نوجوان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو سر آپ یہ بتائیے گا آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے اسٹارٹ کیا؟ 4 سال پہلے یہاں پہ پراپرٹی سے کام سٹارٹ کیا بحریہ ٹاؤن سے. پھر کراچی بحریہ ٹاؤن میں چلا گیا. پھر اس کے بعد وہاں پہ تقریباً 1 سال کام کرنے کے بعد گوادر چلا گیا اور گوادر میں تقریباً 1.5 سال رہا ہوں. وہاں پہ اپنا آفس بنایا. پھر حالات تھوڑے سے وہاں پہ اچھے نہیں تھے پراپرٹی کے تو پھر لاہور میں آ گیا اور لاہور میں آ کے پھر کام سٹارٹ کیا. تو لگے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کے لیڈر ہیں شاہد محمود قریشی صاحب کنٹری ہیڈ ہے بحریہ ٹاؤن کے, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. آج میرے پاس جو بھی عزت ہے یہ آفس ہے یہ سب انہی کی وجہ سے ہے, انہی کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. سر آپ ماشاءاللہ سے بہت ینگ ہے تو آپ یہ بتائیے گا آپ کا خود کا شوق تھا اس فیلڈ میں آنے کے لیے کہ یہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو فورس کیا؟ نہیں, خود کا شوق تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ ٹیلنٹ ہے جو معاشرہ آپ کو دھکا لگاتا ہے, آپ کے ماں باپ بہن بھائی اور آپ کے دوست کہ یہ کام کریں, اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہر انسان کو اللہ نے ایک ٹیلنٹ دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں پراپرٹی کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ موجودہ گورنمنٹ کے اندر پراپرٹی کے نہیں بلکہ کسی بھی طبقات سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ کسان ہوں, مزدور ہوں, پراپرٹی کا کام کرتے ہوں تو سب کے حالات ہی خراب ہیں. پراپرٹی تو جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی کے اندر جو نوجوان بڑا اچھا کام کر کے دکھا رہے تھے, جو پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے تھے, آج وہ بھی بے روزگار ہیں. سر وہ ٹیکس جو تھے وہ بھی انہوں نے کم کیے تھے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی کام نہیں کیا. دیکھیں آپ اس چیز کو آج ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ 20 روپے فیول کی قیمت زیادہ کر کے اور 2 دن بعد 2 روپے کم کر کے قوم کو خوش کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح ٹیکس کا بھی یہی ہے کہ پہلے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی 2-3% کم کر دیے جاتے ہیں اور قوم پہ احسان کیا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں نوجوانوں کو بھی اور پاکستانی قوم کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کے پھر چلنا پڑے گا اور پھر ان سے سوال کرنا پڑے گا, چاہے موجودہ حکومت ہو یا کوئی بھی اقتدار میں بیٹھے لوگ ہوں, تو پھر ہی ہم اس چیز کو چلا سکیں گے اور سمجھ کے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. سر آپ نے ٹیکس کی بات جو کی ہے, دوسرے ممالک میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں لگ کے ٹیکس پے کرتے ہیں, تو ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ ٹیکس بھی تو پے نہیں کرتے نا. دیکھیں ٹیکس پے کیوں کریں, ہم ٹیکس تو پہلے دے رہے ہیں نا. پانی کی بوتل خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, ہم کچھ کھانے پینے کی اشیاء لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, آٹے کا تھیلا لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ٹیکس آپ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ٹیکس دیں تو اس کے متبادل مجھے کیا ملے گا؟ میرے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے ٹیکس دینے کے باوجود, میرے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے, میرے پاس اچھی سڑک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ٹیکس تو ہم اپنی خوشی سے تب دیں, گورنمنٹ کو زیادہ دیں کہ جب اس کے متبادل ہمیں کوئی چیز ملتی ہو. اب گورنمنٹ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا طالب علم اپنی تعلیم کے حقوق کے لیے مختلف آئے دن پروٹیسٹوں پہ نکلے ہوئے ہیں, کسان پروٹیسٹوں پہ نکلے ہوئے ہیں, مزدور باہر نکلے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے. تو گورنمنٹ کا جو کام ہے جو ٹیکس لے کے دنیا کے اندر آپ نے کہا کہ لوگ لائنوں میں لا کے ٹیکس دیتے ہیں, تو ان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لے کے اس کے بعد پھر دکھائی بھی نہیں دیتی. تو سر آپ خود بھی ینگ ہے تو آپ جو ینگ ڈیلر حضرات ہیں انہیں کیا میسج دیں گے؟ میسج یہی دوں گا کہ محنت کرتے رہیں, لگے رہیں. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ, جو انسان لگا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر ہی دیتا ہے. شوق پہ کام کریں, جس فیلڈ کا آپ کو اگر پراپرٹی کا شوق ہے, نوجوانوں کو جس کا بھی وہ شوق رکھتے ہیں اس پہ کام کریں اور اسی میں آگے بڑھیں. مجھے بھی شوق تھا پراپرٹی کا, میں بھی لگا رہا, کافی کرائسس دیکھے, بہت زیادہ تنگیاں بھی دیکھی. اس سے پہلے میں نے کراچی کے اندر اپنا آفس بنایا, حالات خراب ہوئے کلوز کیا. پھر گوادر کے اندر اپنا آفس بنایا, پھر حالات خراب ہوئے کلوز کیا. پھر لاہور کے اندر آفس بنایا.
پھر چھوڑ گیا 3 سال، پھر آفس کے بغیر اسٹرگل کی، آج پھر اللہ تعالیٰ نے بازو پکڑا اور آج انشاءاللہ 4 ادارے ہیں میرے، اور اب ہم اگلے ماہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اپنا دفتر بنانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی بھی اوپننگ کریں گے. اور انسان لگا رہے تو پھر کچھ شاید محمود قریشی صاحب جیسے آپ کو بتایا ہمارے جو لیڈر ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نوجوانوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس بندے میں کرنٹ ہے. کہتے ہیں نا کہ لوگ بھاگتے گھوڑے پہ پیسے لگاتے ہیں، تو جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جو جس نوجوان میں شوق ہو کچھ کرنے کا، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنے کا، اپنے لیے کچھ کرنے کا، تو وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور آگے لے کے آتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کامیابی عطا فرمائے. سر اوورسیز پاکستانیوں کو ایک میسج دیجیے گا اپنے جو ریلیٹڈز ہیں اس کے حوالے سے. میرا یہی میسیج ہے کہ بحریہ ٹاؤن ایسا ادارہ ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ کسی کی زمین کا مسئلہ کا کبھی میں نے نہیں سنا، کسی کے پلاٹ کے قبضے کا نہیں سنا. تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جتنی بیسٹ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو بحریہ ٹاؤن ہے، اتنی شاید کوئی سوسائٹی نہیں ہے. تو کھل کے اس میں کام کریں. آپ کام کریں گے، آپ پیسے بھجوائیں گے، پراپرٹی خریدیں گے، تو جو پراپرٹی آپ خریدتے ہیں اس کے ساتھ کافی لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے. تو روزگار بھی ملے گا، پاکستان بھی ترقی کرے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا. اور ملک لوگوں سے بنتا ہے، جب لوگ خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا. تو اسی طرح سپورٹ کریں ہمیں تاکہ ہم لوگ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. جی ناظرین، یہ تھے محمد عبداللہ جن کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ بحریہ میں آنکھیں بند کر کر جو ہے وہ انویسٹ کرے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل. ایڈریس 3 مین ہار روڈ، لاہور. چیئرمین چودھری بلاول. موبائل نمبر 0322 49655565. فون نمبر 0423 7311 846.